اس کے بعد پھر سہیل ابن عمرو ان کا ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا، بہت تیز ترار ذہین، وہ آیا اور اس سے صلح کی بات چیت ہو گئی حضور کی، اور شرائط طے ہو گئی۔ لیکن ان شرائط میں ایک پہلو ایسا تھا کہ جو بہت ہی مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیز تھا۔ پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، یہیں اپنے احرام کھول دیجئے، قربانیاں دے دیجئے اور واپس چلے جائیے۔ ہاں اگلے سال پھر اسی مہینے میں آپ آئیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، مکہ خالی ہوگا آپ کے لیے، اور آپ آرام سے 3 دن طواف عمرہ جو چاہیں کریں۔ ایک شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس، اب ہمارے ہاں 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی، اور اس صلح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے، تو گویا کہ وہ بھی اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ بنو خزاعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے، تو وہ حضور کے حلیف بن گئے، بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے گیا، یعنی بھاگ کر گیا، تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے نعوذ باللہ، تو ہم واپس نہیں کر دیں گے، واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ جو آخری شق تھی اس پر مسلمان تلبلا اٹھے۔ حضرت عمر اپنے رنج اور افسوس اور غم کو چھپا نہیں سکے، آ کے حضور سے کہا حضور ہم گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر جو ہے وہ ذرا تیزی میں بات کر رہے تھے، حضور مسکرا کر جواب دے رہے تھے۔ پھر یہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے آگے حضور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح غصے کے اندر گئے حضرت ابوبکر کے پاس۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا دیکھو نبی کے دامن سے جڑے رہو، اسی میں خیر ہے۔ اور لوگوں کے اندر بھی بہت ہی جیسے دل شکنی تھی، بہت صورتحال جس کا ظہور بعد میں ہوا۔ جب یہ صلح نامہ تحریر میں آنے لگا تو حضور نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل تھا بڑا تیز ترار، ہم رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کون ہے؟ بسمک اللہم، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں کہ بس یہ لکھیے بسمک اللہم۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے علی یہی لکھ دو۔ پھر حضور نے فرمایا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے، غلط، ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا کوئی، نہ اس معاہدے کی ضرورت تھی، ہم تو رسول نہیں مانتے آپ کو، لہذا یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ۔ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور نے کہا علی مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ جو رویہ حضرت عمر کا تھا وہی حضرت علی کا بھی تھا۔ حالانکہ حضور کا حکم تو تھا مٹا دو، اور الامر فوق الادب، قاعدہ یہی ہے جب حکم آ جائے تو ادب وغیرہ علیحدہ رہ جائے گا، حکم ماننا ہوگا۔ لیکن یہ غیرت دینی غیر اور حمیت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر مضطرب ہوئے، اور یہی غیرت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت علی نے کہہ دیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا۔ بہرحال وہ صلح کی شرائط سب طے ہو گئی۔ اتنے میں ایک امتحان مسلمانوں کے لیے اتنا شدید آ گیا۔ ابو جندل اسی کے بیٹے سہیل بن عمرو کے، جسے اس نے بیڑیاں ہتکڑیاں ڈال کے اپنے گھر میں باندھا ہوا تھا، وہ کسی طریقے سے جان چھڑا کے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی کسی طرح گھسٹتے گھسٹتے پہنچ گئے عین وقت کے اوپر، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو لا کے ڈال دیا۔ اب سہیل نے کہا لو محمد پہلا امتحان صلح کا ہو گیا، اسے ہمارے واپس کرو۔ حضور نے کہا دیکھو ابھی تو ہوئی ہے، ابھی اس پہ رعایت کرو اس کے لیے۔ اور انہوں نے کہا نہیں۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا دیکھو میرے لیے، یعنی یہ ایک اپیل کی حد ہوتی، میرے لیے اس بات کو مان لو، یہ آگے ایسے ہمارے ساتھ رہنے دو کہ نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور نے ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل جاؤ صبر کرو، اور تمہارے لیے صبر کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔
اب انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، مسلمانوں مجھے پھر بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو۔ اب یہ صبر کا امتحان ہو گیا 1400-1500 صحابہ کے، لیکن حکم نبی، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظم کا عالم یہ ہے کہ چوں کوئی نہیں کر رہا، یہ ہے نظم، یہ ڈسپلن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا۔ دل ان کے رو رہے ہیں، خون کے آنسو ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ زبان سے کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر نے جو کہا، اور اس پر بھی انہیں ساری عمر پھر پچھتاوا رہا کہ میں نے اس وقت ذرا تیز انداز میں حضور سے گفتگو کی تھی، تو انہوں نے توبہ بھی کی اللہ کی جناب میں، اور پھر بھی پچھتاوا رہا۔ جیسے حضرت علی نے بھی گویا کہ حضور کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن یہ کہ ہے حکم جو ہے وہ ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی،